اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں محسن، دوستی آل محمد سے جو لگائی ہم نے، لہٰذا آل محمد سے دوستی لگائی ہے، پھر ہمیں امر بالمعروف بھی کرنا پڑے گا، نہی عن المنکر بھی کرنا پڑے گا۔ اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں تو آپ کسی کے بھی مقدسات کی توہین کر دیں۔ میں اس ہندو کے پتھر کی بھی توہین نہیں کرتا کہ جس سے کسی ہندو کا دل دکھے اور وہ مجھ سے نفرت کرے، بلکہ میں اپنا کردار اس سے ایسا رکھوں گا، میں اپنی گفتگو ایسی رکھوں گا، میں اسے ایسا علمی اختلاف کروں گا کہ وہ خود اس بت سے بیزاری اور تبرہ کرے۔ لہٰذا مسلمان تو کیا، میں کسی غیر مذہب کے بھی مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتا ہوں، لیکن علمی اختلاف سے رسول اللہ کی حدیث سن کے، قرآن کی آیت سن کے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہزار دفعہ۔ تو اس پر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق جو امام نے کہا کہ نہ تو امر بالمعروف کسی کے رزق کو روک سکتا ہے اور نہ اس کی موت کو قریب کر سکتا ہے، تو ان لوگوں کو جواب کہ جو مثال کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم موت کے ڈر سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دیں گے، ان کے لیے ایک جواب ہے جو میں نہیں دوں گا، معصوم علی تمار صاحب دیں گے۔ معصوم علی صاحب دیں جواب ذرا۔ یہ زبان کاٹ دو جسم جا کاٹ دو، یہ زبان کاٹ دو جسم جا کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جب میرے جسم کی راکھ بن جائے گی اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے اڑا دو مجھے، 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک، 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک، جب جہاں جس جگہ یہ ہوا جائے گی حق علی یا علی کی صدا آئے گی۔ یہ کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، میں معصوم علی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں مزید تاثیر عطا کرے۔ یہ کسی نے بہت بڑا جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ تم اتنا یزید اور اس کے خاندان کے لیے جینے کے لیے تیار نہیں ہو، کہ اہل بیت کے دشمنوں کے لیے تم اتنا جینے کے لیے تیار نہیں ہو جتنا صرف ہم اہل بیت اور مولا حسین کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو زندگی تو ایک دن مر جانا ہے، مومن کی خواہشات میں سے ایک خواہش ہے موت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں سے زیادہ ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ذکر اہل بیت کے اندر ہی ہمیں موتیں نصیب ہوئی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن صرف یہ بات کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی مذہب کے مقدسات کی توہین کرتا ہے، ان کی بے احترامی کرتا ہے، علمی اختلاف نہیں کرتا، وہ بالکل ہمارے نزدیک بندہ سزا کے قابل ہے، اور اس نے پاکستان کی بھی مخالفت کی ہے اور خدا کے دین کی بھی سب سے بڑھ کے مخالفت کی ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہیں، کسی کی دل آزاری کرنا دین اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ خدا آپ کو عزت دے، سلامتی دے، اور با اخلاق طریقے سے علمی اختلاف کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔